اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں نزول قرآن کے مہینے میں تلاوت کیسے کی جائے اور اس کے آداب کیا ہیں، یعنی رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید کے آداب کیا ہیں، اس کے متعلق جامعۃ الازہر شعبہ بنات کی اساتذہ دکتورہ ابلہ کحلاوی کی تلاوت کے متعلق 15 وصیتیں۔ نمبر 1، تلاوت کرام بچے کھچے اور اضافی وقت میں نہ کریں، بلکہ تلاوت کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کریں جس وقت آپ جمعی امور اور اشخاص سے فارغ ہوں۔ نمبر 2، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، قبلے کی طرف متوجہ ہوں، پہلے استغاثہ پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر تلاوت کریں، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ نمبر 3، تلاوت کے دوران آپ کی آواز متوسط درجے کی ہو، نہ زیادہ بلند کہ آپ تھک جائیں اور دوسرے تنگ ہوں، اور نہ ہی زیادہ پست کہ آپ اکتا جائیں، اور تلاوت میں آپ کی رفتار بھی متوسط ہونی چاہیے۔ نمبر 4، قرآن کریم کی ایک ہیبت و وقار ہے، جو شخص دلی طور پر قرآن کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و احترام پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی آدمی سے کلام کرنے کی خاطر تلاوت قرآن کو مناسب موقع مال کے بغیر ہرگز منقطع نہ کیا جائے۔ نمبر 5، سلف صالحین جب کسی سورت کی تلاوت شروع کرتے تو اس سورت کو مکمل کیے بغیر تلاوت منقطع نہیں کرتے تھے، اور یہ قرآن کریم کے ادب و احترام کا تقاضا ہے، جبکہ ہم میں سے بعض لوگ معمولی سی بات کی خاطر تلاوت قرآن مجید کو منقطع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ نمبر 6، جب آپ تلاوت کلام پاک شروع کر لیں تو مکمل توجہ دیں، تفکر و تدبر سے تلاوت کریں اور کسی بھی چیز کی طرف دھیان مت دیں۔ اگر کوئی آپ سے گفتگو کرنا چاہے تو اشارہ سے عذر پیش کریں، اور یہی قرآن عظیم کی عظمت اور ہیبت کا تقاضا ہے۔ نمبر 7، اور اگر کسی وجہ سے کوئی بات لازمی ہی کرنی ہے تو فوراً قرآن کی تلاوت منقطع نہ کریں، بلکہ مناسب مقام پر آیات کے آخر میں تلاوت موقوف کریں اور پھر بات کریں۔ نمبر 8، تلاوت کلام پاک کے دوران زبان کو حرکت دینا اور زبان سے قرأت کرنا آپ پر لازم ہے، یعنی فرض ہے، کیونکہ صرف آنکھ سے دیکھ کر دل میں پڑھتے رہنا نہ کفایت کرتا ہے اور نہ ہی اس کو قرأت کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 9، یہ قرآن کریم کا ادب اور احترام نہیں کہ آپ چند آیات پڑھیں اور پھر فیس بک، ٹویٹر اور ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر مشغول ہو جائیں، اور پھر قرآن کی تلاوت کی طرف لوٹیں اور ذہنی طور پر منتشر رہیں، بلکہ مکمل توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمبر 10، مسلمان بھائی کو نصیحت ہے کہ وہ کسی دور مسجد میں چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، اور مسلمان بہن سے گزارش ہے وہ کسی کمرے یا حجرے میں تنہائی اختیار کرے اور پھر تلاوت کرے، تاکہ خلوت میں تلاوت کے ساتھ قرآن کی حلاوت محسوس کرے، اس کے معانی و مطالب پر غور و فکر و تدبر کرے۔ نمبر 11، اہم ترین بات یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کے دوران آپ کا بہترین ساتھی آپ کا موبائل ہے، لہٰذا اسے گھر میں یا الماری وغیرہ میں چھوڑ دیں اور تلاوت کے لیے موبائل سے خالی تنہا جائیں، تاکہ موبائل کے ذریعے شیطان دخل اندازی نہ کر پائے۔ نمبر 12، قرأت کے دوران جب آیات رحمت آئیں تو رک کر اللہ عز و جل سے اس کے فضل کا سوال کریں، اور جب آیات عذاب آئیں تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ کا سوال کریں۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور دل کی اصلاح کرنے میں اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ نمبر 13، اگر آپ اٹک کے پڑھنے والے ہیں یا اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے لیے دگنا اجر ہے، اور آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ اپنے موبائل میں کسی اچھے قاری کی آواز میں ریکارڈ شدہ قرآن رکھیں اور ساتھ میں مطابت کے طور پر پریکٹس کریں، اور کسی اچھے قاری صاحب سے
قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 14، افضل یہ ہے کہ آپ پارہ مکمل کر کے تلاوت ختم کرنے کی بجائے صورت مکمل کر کے تلاوت ختم کریں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کسی صورت کی تلاوت شروع کرتے تو اس وقت تک تلاوت موقوف نہیں کرتے تھے جب تک صورت مکمل نہ کر لیں۔ نمبر 15، تلاوت کو مختلف حصوں میں منقسم کرنا ہرگز آپ کو تفکر و تدبر سے پھیر نہ دے، بلکہ لازم ہے آپ غور و فکر اس پر مرکوز رکھیں، اور اگر آپ ایک آیات کریمہ تہہ دل سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہاں تک کہ 10 مرتبہ تک پڑھیں تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا اور آپ قرآن کی تاثیر سے حقیقی طور پر محفوظ ہوں گے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو دوسرے دوستوں سے شیئر کریں۔ تقبل اللہ منا ومنکم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔